بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الفجر ثم قعد في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين حرم الله عليه النار أن تلفحه أو تطعمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر سامعین، ولی قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آنے والوں، سننے والوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت، تندرستی، عزت، عافیت اور خوب زندگی کے اندر امن اور سکون نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی قربت اور نزدیکی اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ قربت الہی کا حصول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے، اللہ کا مقرب بندہ بننے اور اللہ کا قریبی اور نزدیکی بندہ بننے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا بالکل قریبی اور نزدیکی بندہ بن جاتا ہے، اور نماز کی پابندی کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی اللہ کے مقام کو پانے کے لیے نمازوں کا اہتمام، فرائض کے ساتھ میں نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ولایت کے درجے کو پانے کے لیے، ولایت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ مرد حضرات بھی پڑھیں اور گھر کے اندر عورتیں بھی پڑھیں۔ جس طریقے سے مردوں کو اللہ کی رحمتیں چاہیے، عورتوں کو بھی اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی نوازشات چاہیے، اللہ کے انعامات چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے۔ مرد عورتیں دونوں حضرات فرائض کے ساتھ میں نوافل کا اہتمام کریں۔ نفلی نمازوں میں ایک نماز ہے جس کا نام ہے اشراق کی نماز۔ یہ فجر کے بعد سب سے پہلی نماز ہے، فجر کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، اور جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ جب زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جب سورج بالکل بیچ میں آتا ہے، یہ زوال کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ یہ جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے آپ کی اشراق کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جمہور علماء کے موقف اور جمہور علماء کے مسلک کے مطابق۔ اشراق کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ پہلی فضیلت تو یہ ہے جو ابھی حدیث پڑھی گئی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ثم قعد یذکر فی مجلسی، پھر اپنی مجلس میں بیٹھ کر کے، جس جگہ نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھ کر کے
اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ اس جگہ بیٹھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اللہ کی یاد ہے، چاہے وہ ذکر کرے یا وہ قرآن کی تلاوت کرے یا اپنے تسبیحات کو مکمل کرے یا وہاں بیٹھ کر کے کسی حدیث کا اور قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کرے یا اپنے دینی علوم کو حاصل کرے یا تفسیر کا درس کرے یا تفسیر کا درس سنے، کوئی بھی دین کے کام میں اور اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اشراق کا وقت شروع ہونے تک کسی بھی دینی کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں لگا رہے، اور پھر جب اشراق کا ٹائم شروع ہو، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد میں یہ کھڑے ہو کر کے دوگانہ نماز پڑھے، 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ حرم اللہ علیہ النار ان تفحمہ او تطعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے کہ جہنم کی آگ اس اشراق پڑھنے والے بندے کو کھائے۔ اشراق پڑھنے والے بندے کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے، جہنم کی آگ کھا نہیں سکتی ہے، جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت انس سے مروی ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم یذکر اللہ حتی تطلع الشمس کا اجر حجۃ و عمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے اور کئی سال تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی فجر کی نماز جس جگہ پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے یا قرآن کی تلاوت کرے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرے، اصل میں مقصود اس جگہ بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ مقصود فجر سے لے کر کے عشاء کی نماز تک خیر کے کام میں لگے رہنا ہے، کسی غفلت میں نہیں پڑھنا ہے اور کسی ایسے کام میں نہیں پڑھنا ہے جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے، بلکہ اسی کام میں لگے رہنا ہے جو اللہ کی یاد میں ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، درس و تدریس ہو یا کوئی خیر کا کام دوسرا ہو۔ اشراق کی نماز تک اس کام میں لگے رہے اور پھر صلی رکعتین، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھے، کا اجر حجۃ و عمرۃ، 2 رکعت اشراق پڑھنے کی وجہ سے اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی کہتے ہیں نبی نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، یہ حج اور عمرے کا ثواب ادھورا نہیں، مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب، مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اشراق پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب دیتے ہیں اور اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اب ہم اندازہ لگائیں، ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ہم سمجھیں، غور کریں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حاجی جب حج کر کے آتا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کی چیز، ایسی فضیلت اشراق کی نماز میں اللہ نے رکھی ہے۔ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہیں حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہر بندہ غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا ہے، حج کے لیے پیسے چاہیے،
عمرے کے لیے پیسے چاہیے، لیکن اشراق کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ آپ کے گھر میں پانی ہے، وضو کر کے مسجد میں فجر کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھو، اور پھر آ کر کے آ جاؤ۔ بس اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے رہے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، یہ صحت اللہ نے دی ہے، یہ ٹائم وقت اللہ نے دیا ہے۔ جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو ہم کیا 10 منٹ بھی اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں؟ اشراق کی نماز میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ، 4-5 منٹ میں آپ وضو کریں گے اور 4-5 منٹ آپ کی نماز میں لگے گا۔ مشکل سے آپ کے 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اور اتنے بڑے فضائل، جہنم کی آگ حرام، حج عمرے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو، مسلمانوں کے مردوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، مسلمانوں کے جوانوں کو، مسلمان بچوں کو، مسلمان بوڑھوں کو اشراق کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔